بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا انعام دیتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کا واقعہ ایک غریب شہزادی اور سانپ کی کہانی ہے۔ اس سانپ نے خوش ہو کر شہزادی کو ایک قیمتی پتھر تحفے میں دیا۔ اس نے وہ قیمتی پتھر شہزادی کو کیوں دیا، یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے انہیں تو یہ ویڈیو ضرور ہی دیکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں دوستو کہ بہت سال پہلے ایک ملک پر کسی بادشاہ کی حکومت تھی۔ بہت بڑی مملکت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا، یعنی اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، 7 شہزادیاں۔ بادشاہ جب بھی خوش ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا اور ایک لائن میں کھڑا کر کے پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا کھاتی ہو، کس کا پہنتی ہو؟ 6 بیٹیاں کہتی، ہمیں تو آپ کھلاتے ہیں اور آپ پہناتے ہیں، ہم آپ کا کھاتی ہیں اور آپ ہی ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے والے ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹی والی بیٹی سب سے سمجھدار تھی اور اللہ کے بہت قریب بھی تھی اور بہت عبادت گزار تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، مجھے اپنے رب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا جو مجھے کھلا سکے، پلا سکے یا پہنا سکے۔ ہاں، اللہ ذریعہ اور وسیلہ ضرور بناتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کھلانے پلانے اور سنبھالنے کا وسیلہ ضرور ہو، لیکن اصل میں میرا رازق مالک اللہ ہے۔ بادشاہ جو کہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی تعریف کرے، اسے بہت غصہ آیا کہ اس کی بیٹی نے اس کی تعریف نہیں کی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر گرجتے ہوئے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ یہ لڑکی ہماری ناشکری کرتی ہے، ہمارے محل میں رہتی ہے، ہم اس کے والد ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ہماری شان میں کچھ نہیں کہتی، تو اس کو اس رویے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس لڑکی کو جنگل میں لے جاؤ اور وہیں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر یہ اللہ کا دیا کیسے کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا کیسے پہنتی ہے۔ اس کو اپنے نصیب اور اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ ہے۔ تو اس نے شہزادی سے تمام زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے واپس لے لیے اور کہا کہ اس کو پھٹے پرانے کپڑے پہناؤ اور ہر چیز جو ہم نے اسے دی ہوئی تھی اس سے واپس لے لو۔ بس شہزادی کو بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اس لیے وہ پرسکون اور مطمئن تھی۔ اس نے کہا جو رزق، جو عیش و عشرت اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھی ہے وہ اسے ضرور مل جائے گی۔ سپاہی اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف درخت ہی درخت نظر آئے۔ صبح سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں اکٹھی کر لی جائیں تاکہ رات کو سردی سے بچنے کے لیے آگ جلا لوں، اور جنگلی جانوروں کو بھگانے کے لیے بھی آگ کام آئے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ لکڑیاں چن رہی تھی تو اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ ذرا قریب گئی تو اس کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر جھانکا تو دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا اور ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے ہوئے پانی پانی پکار رہا ہے، ہائے کوئی مجھے پانی پلا دے۔ لیکن اس ویرانے میں کون ہو سکتا تھا جو اسے پانی پلاتا؟ شہزادی نے سنا تو ادھر ادھر پانی ڈھونڈنے لگی۔ ایک کونے میں اسے پانی کا مٹکا نظر آیا۔ اس نے مٹکے سے پانی کا گلاس بھرا اور بوڑھے آدمی کو پلایا۔ شہزادی نے ترس کھا کر بوڑھے آدمی کی جھونپڑی کی صفائی بھی کر دی۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور دعائیں دینے لگا۔ بوڑھے آدمی نے شہزادی سے پوچھا کہ تم اس ویرانے میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی نے تمام کہانی اسے سنا دی۔ بوڑھے آدمی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، دیکھنا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ اور کہا کہ بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح میں کام پر چلا جاؤں گا، تم اس جھونپڑی میں آرام سے رہ سکتی ہو، میں 8 دنوں تک واپس آؤں گا۔ ہر چیز جھونپڑی میں موجود ہے، کھانے پینے کا سامان وغیرہ۔ باہر بکری ہے، اس سے دودھ حاصل کر سکتی ہو، ندی پاس ہی ہے، وہاں سے پانی کا مٹکا بھر کر لا سکتی ہو۔ بوڑھا آدمی صبح کام پر چلا گیا، شہزادی جھونپڑی میں اکیلے رہنے لگی۔ ندی سے پانی لے آتی، جب وہ بکری کا دودھ لیتی تو آدھا دودھ خود پی لیتی اور آدھا جھونپڑی کے باہر بھوکے پیاسے جانوروں کے لیے رکھ دیتی۔ صبح اٹھ کر دیکھتی تو دودھ کا پیالہ خالی ہوتا۔
لیکن پیالے کے ساتھ ہی ایک بہت قیمتی بڑا پتھر بھی پڑا ہوتا۔ وہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یاقوت تھا۔ اس پتھر کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یہ جنتیوں کے پاس ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اتنا قیمتی پتھر کون رکھ سکتا ہے، اس کا پتہ لگوانا پڑے گا۔ اس نے دودھ کا پیالہ باہر رکھا اور خود چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب کافی رات گزر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ وہاں آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سانپ نے دودھ پی کر پیالہ خالی کر دیا ہے۔ جب سانپ نے دودھ پی لیا تو اس نے اپنے منہ سے ایک قیمتی یاقوت کا پتھر نکال کر وہاں رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ شہزادی خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ یہ سانپ بھوکا اور پیاسا تھا، اس لیے اس نے انعام کے طور پر یہ پتھر وہاں رکھا ہے۔ ہر روز ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس 7 پتھر اکٹھے ہو گئے۔ بوڑھا آدمی 8ویں روز واپس آیا تو شہزادی نے اس کو سارا واقعہ سنایا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا انعام ہے۔ شہزادی نے 3 یاقوت کے پتھر بوڑھے آدمی کو دیے اور کہا، ان کو شہر جا کر بیچ دیں اور اپنے ساتھ مزدوروں کو لے کر آئیں۔ اب وہ اس جھونپڑی میں نہیں رہیں گے، بڑا سا محل تعمیر کروائیں گے۔ محل تعمیر ہو گیا اور وہ جنگل ایک چھوٹا سا شہر بن گیا۔ شہزادی ہر غریب کو اپنے ہاں کام دیا کرتی، ہر کوئی اس کا دوست بن گیا، یہاں تک کہ جانور بھی، کیونکہ وہ سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ سلسلہ یہاں پر ہی نہیں رکا بلکہ اس کی شہرت پھیلتے پھیلتے اس کے مغرور باپ تک بھی پہنچ گئی۔ اس کے ظالم باپ تک بات پہنچی کہ ایک شہزادی ہے جو بہت رحم دل ہے اور ہر کوئی اس سے بہت خوش ہے، وہ سب سے بہت پیار کرتی ہے اور سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی کی اتنی تعریف سنی ہے تو اس سے جا کر ملنا چاہیے۔ اس نے شہزادی کے پاس پیغام بھجوایا تو شہزادی نے کہا، آپ ایک شرط پر مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں کہ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں پہنچا۔ شہزادی اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ان سب سے ملی۔ اس نے ان سب کے لیے 7 رنگ کے کھانے تیار کروائے۔ شہزادی کا انداز دیکھ کر اور محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہزادی سے کہا، بیٹی، میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تم نے پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کے بہت اصرار کرنے پر شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور وہی پھٹے پرانے کپڑے جو بادشاہ نے اسے سزا کے طور پر پہنائے تھے پہن کر محل سے باہر آئی۔ باپ اور بہنیں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ بہنیں تو بہت اداس تھیں اور اپنی چھوٹی بہن کو بہت یاد کرتی تھیں، اور بادشاہ بھی پچھتاتا رہتا تھا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ وہ سب شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، ہم تو سمجھے تھے کہ تمہیں کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہوگا، تم اس شہزادی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ تو شہزادی نے کہا کہ ابا جان، وہ شہزادی میں ہی ہوں اور جس محل میں آپ اس وقت موجود ہیں وہ محل بھی میرا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ آپ نے مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں نکالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب سے نواز دیا، ایسا مجھ پر کرم کیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں، صرف اپنے رب کی کرم نوازی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 میں ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 70,000 لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کھلانے پلانے پہنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاں وہ وسیلے ضرور بناتا ہے، وہ جس کو چاہے وسیلہ بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے رزق آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس توکل اور بھروسے کی توفیق دے، آمین۔ اس طرح ہمارا آج کا قصہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔